اور بڑے محقق اور مستند عالم دین گزارے. ان کا نام تھا مولانا شمس الحق افغانی رحمۃ اللہ علیہ. بڑے لوالے، بہت صاحب علم آدمی تھے. ہمارے جاننے والے ہیں بہاولپور کے اندر عالم دین ہے. حضرت افغانی کی صحبت انہوں نے اٹھائی اور حضرت مولانا شمس الحق افغانی جو دروس دیا کرتے تھے اس زمانے میں ان کو کیسٹ میں جمع کرتے، پھر کیسٹ کے ذریعے انہیں کتابی شکل میں منتقل کیا تو صرف سورۃ الفاتحہ کے دروس کی 10 جلدیں بنی. صرف سورۃ الفاتحہ کے دروس کی کتنے جلدیں بنی ہیں؟ اسے عالم کہتے ہیں. آج کوئی یوٹیوب کے 4 بیان سن لے اور اوٹ پٹانگ جو ہے وہ اردو کی 2 کتابیں پڑھ لے، وہ اپنے آپ کو پتہ نہیں کس جہان کی مخلوق سمجھتا ہے کہ ہمیں مولویوں کی کوئی ضرورت نہیں. علم کیا جانو تم. خیر یہ موضوع نہیں ہے میرا، بات میری دائیں بائیں نکل جائے گی، وقت کم ہے. بہت صاحب علم شخصیت، علماء جانتے ہیں. مولانا شمس الحق افغانی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک واقعہ خود لکھا اپنی کتاب میں. وہ فرماتے ہیں افغانستان کے ایک علاقے کا ایک گورنر تھا، اس کی اپنی کوئی اولاد نہیں. توجہ رکھنا میرے لفظوں پر، اپنی کوئی اولاد نہیں. اولاد اللہ نے نہیں دی لیکن فہم اور سمجھ بہت اللہ نے اس کو عطا کی. اللہ یہ سمجھ ہر کسی کو عطا فرمائے. سمجھ کیا تھی؟ انہوں نے کہا میری اولاد تو نہیں ہے لیکن مال میرے پاس بینک بیلنس اتنا ہے، بہتر ہے کہ اپنے ہاتھوں سے اپنی زندگی میں اپنے لیے کچھ صدقہ جاریہ کو پودا لگا جاؤں، میرے مرنے کے بعد میرے کام آئے. ورنہ یہ اتنا مال چھوڑ جاؤں گا، پیچھے میرے رشتہ دار دوست یار عیاشیاں کریں گے اور بھگتنا مجھے پڑے گا، حساب مجھے دینا پڑے گا، پھنس میں جاؤں گا. کیا ضرورت ہے کہ عیاشی کے لیے مال چھوڑوں، اپنا مال کسی صحیح مصرف پہ لگا جاؤں. اللہ یہ سوچ ہر کسی کو عطا فرمائے. کماں کماں کے ظالموں چلے جاتے ہو، پیچھے اپنی ان بے دین لوگوں کے حوالے اپنی دولت کر جاتے ہو جو پھر ہماری دولت کے ساتھ جو کھلواڑ کرتے ہیں اور آگے ہمارا حشر کیا ہوگا. اللہ ہمیں اس پر سوچنے کی توفیق عطا فرمائے. اور ایک بات اور آگے ذہن میں تو سنیے گا ذرا، مسئلے کی بات. میں آپ کو بھی دعوت فکر دیتا ہوں اور اکثر جگہوں پر یہ دیا کرتا ہوں کہ بھائیو اپنی زندگی آج ہے، آنکھ کھلی ہے، چل پھر رہے ہو تو اپنے ہاتھوں سے اپنے مرنے کے بعد کے لیے کچھ صدقہ جاریہ کی صورت بنا جاؤ. ورنہ ہمارے مرنے کے بعد رشتہ دار دور کی بات، ہماری سگی اولاد کی نظر میں ہماری اوقات چاولوں کی 2 دیگوں سے زیادہ نہیں. میں بڑی گہری بات کہنے لگا. باقی رشتہ داروں کو چھوڑ دے، سگی اولاد جو آپ کا خون ہے، اگر اولاد کو دین نہیں سکھایا، خدا کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں اس اولاد کی نظر میں سگے ماں باپ کی اوقات چاولوں کی 2 دیگوں سے زیادہ نہیں. کوئی نہیں یاد کرتا، کوئی نہیں پوچھتا، دنیا بڑی بے وفا ہے، سب دنیا داری کی نظر ہو جاتا ہے. میں اس کی ایک مثال، ایک واقعہ پیش کرتا ہوں. پنڈی میں میرا اپنا مدرسہ ہے، تقریباً 700 کے قریب بچے پڑھتے ہیں. میں ایک دن اپنے مدرسے سے باہر نکلا کہیں جانے کے لیے. ایک نوجوان میرے محلے کا بھاگا بھاگا میرے پاس آیا، مجھے آ کر کہنے لگا جی ایک ضروری بات کرنی ہے آپ سے. میں نے کہا جی فرماؤ. کہنے لگے جی میرے دادا جی فوت ہو گئے ہیں، ختم پڑھانا ہے. آج کل ہم پر ایک الزام یہ بھی ہے، یہ جو دیوبند والے ہوتے ہیں نا، یہ ختم درود آدھے نے مر گیا مردود تے نہ فاتحہ، انہوں نے کہا یہ جملہ، یہ الزام ہے ہم پر، فتویٰ لگتا ہے ہم پر. میں کسی پر الزام نہیں دیا کرتا، اپنے اوپر لگنے والے الزام کی صفائی تو دے سکتا ہوں، نہیں دے سکتا. کہتے جی بندے کو اٹھا کے قبر میں ڈال آتے ہیں، مٹی ڈال کے آ جاتے ہیں، ان کو احساس ہی نہیں، نہ فاتحہ مانگتے ہیں نہ درود پڑھتے، مر گیا مردود نہ فاتحہ نہ درود. یہ الزام ہے. میں پورے وثوق سے الزام کی وضاحت کرنے لگا ہوں. اللہ کی قسم جتنا فاتحہ درود ہم دیوبند والے مانگتے ہیں کوئی مئی کا لال نہیں مانگتا. جتنا ایصال ثواب مرنے والوں کے لیے ہم مانگتے ہیں کوئی مئی کا لال، اسی آواز سے بولو. میری دلیل پر ذرا غور کرنا. کہنے لگا جی دادا جی مر گئے ہیں، کیا پڑھانا ہے؟ ختم پڑھانا ہے. تو بچے کوئی مدرسے میں ہے. میں نے کہا رینٹ پر تو ہم نہیں پڑھتے کہ گھروں میں بھیجیں ہم ختم پڑھانے کے لیے. ماں باپ نے ان کو قرآن یہاں حفظ کرنے کے لیے بھیجا ہے، ختم پڑھنے کے لیے. لیکن ایک بات ضرور ہے، مدرسے میں ہم انشاءاللہ ختم کروا دیں گے. تو میں نے کہا بھائی صبح سے لے کر شام تک 700 بچے اگر اللہ کا قرآن پڑھیں تو کم از کم شام تک 700 قرآن تقریباً ختم ہو جاتے نہیں ہو جاتے. تو میں نے قاری صاحب کو بلایا،
میں نے قاری صاحب کو کہا بھائی آج سارا دن جتنی تلاوت ہوگی نا شام کو ان کے دادا جی کو ایزی لوڈ کروا دینا. ایزی لوڈ سمجھتے ہیں نا؟ نہ چادروں کی ڈیمانڈ، نہ جناب پیسوں کی ڈیمانڈ، نہ بیگوں کی ڈیمانڈ. ہاتھ اٹھائے اور ثواب ٹرانسفر. بتاؤ اس سے سستا کوئی ایزی لوڈ ہے؟ اونچی آواز سے بولو. کمپنی دے سکتی ہے آپ کو، کوئی ڈیمانڈ ہی نہیں ہے جناب. مفت میں سب ایصال ثواب کر دینا جناب. توجہ کرنا. تو میں نے کہا کہ آج سارے دن کا ایصال ثواب کرنا ہے ان کے دادا جی کو. وہ نوجوان مجھے کہنے لگا استاد جی یہ ثواب اج نہیں چاہیے، پرسوں چاہیے. مسئلہ سمجھو ذرا، ثواب کب چاہیے؟ پرسوں چاہیے. میں نے کہا میں بڑا حیران ہوں. میں نے کہا جی دادا جی آج مرے یا پرسوں پروگرام ہے ان کا؟ کہتے جی مرے تو آج ہیں اور ثواب کب بھیجنے؟ بولو بھائی. میں نے کہا مجھے یہ منطق سمجھ نہیں آئی، آج کیوں نہیں پرسوں کا انتظار کیوں ہے؟ کیا لگا جی ساڈا کل، پتہ نہیں آپ کی طرف رواج ہے یا نہیں ہے. یہ رواج چلو ہے تو پھر سنو غور سے. ہمارا کل کب ہے؟ تو بولو نا. اس لیے ثواب بھی کب بھیجنا ہے؟ میں نے کہا ایک مسئلہ مجھے سمجھا دو، میں مرتے دم تک آپ کو دعائیں دوں گا اور مانوں گا، آپ کی بات پر عمل کروں گا، میں ضد نہیں کرتا. مجھے ایک مسئلہ کا حل بتا دو. کہہ لگے کیا؟ میں نے کہا خدا نہ خواستہ کسی بچے کے باپ کو پولیس والے پکڑ کر لے جائیں اور تھانے میں جا کر کیا کر دیں؟ بند کر دیں. کسی بھی کیس کے اندر بیٹے کو فون آئے کہ آپ کے ابا جی کیا ہو گئے؟ گرفتار ہو گئے، تھانے میں بند ہیں. سمجھدار، تابعدار، وفادار بچہ فوراً سے پہلے اپنے باپ کو رہا کرانے کی کوشش کرے گا نہیں کرے گا؟ وہ کھانا چھوڑے گا، آرام چھوڑے گا، دکان چھوڑے گا، دفتر چھوڑے گا. وہ صبح شام بھاگا بھاگا پھرے گا کہ اپنے ابا جی کو میں کیسے رہا کرا کے واپس لاؤں. فوراً سے پہلے کوشش ہوگی نہیں ہوگی؟ ایک بچے کو فون آیا آپ کے والد صاحب پولیس پکڑ کے لے گئی، تھانے میں بند کر دیا، کچھ ان کی ضمانت کی رہائی کی کوشش کرو. بیٹا کہنے لگا بھئی تریک تیاڑے ابا جی دی چترول ہون دیو، اللہ خیر کیتی تے پرسوں انشاءاللہ. بولو بھائی پرسوں کیا